ضرباں لائے جا ہو دیاں ضرباں لائے جا جم من دا یار منائی جا اے ویلا مڑ مڑ کہندا اے ویلا مڑ مڑ کہندا اے سونے تے درود پہنچائی جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحُبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت کبیرہ گناہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے بعد توبہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر چغلی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ غیبت کیا ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کر جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب، اس کے نسب کا عیب ہو، اس کے قول فعل یا دین دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب لگائے گا تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت کرنے سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 نقصان ہیں۔ نمبر 1، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اس پر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔